کل بروز جمعرات کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کو بحال کر دیا اور دیگر جو معاملات یا امور تھے ان پر بھی اپنا تفصیلی اظہار خیال کیا اور فیصلہ دیا۔ عمران خان صاحب جو خود اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر چکے تھے وہ بھی دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر ان کو اپنی کیبنٹ کو بلانا اور پھر اس کے ساتھ پولیٹیکل معاملات کو ڈسکس کرنا کچھ ایسا لگتا ہے کہ انسان تھوک کے چاٹ رہا ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کی اگر آپ کیبنٹ دیکھیں یا ان کو مشورہ دینے والے لوگ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جب اتنے جاہل مطلق ان کی کابینہ میں لوگ ہوں تو یقینی طور پر شکست اور شرمندگی ان کا مقدر ہوگی۔ سب سے بڑے ان کے شعلہ بیان مقرر ہمارے انٹیریئر منسٹر جناب شیخ رشید صاحب ہیں، جو آج پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ جب میں نے کہا تھا اسمبلیاں توڑ دیں، جب میں نے کہا ایمرجنسی لگائیں، اور جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ گورنر رول لگا دیں، تو میں اس وقت بھی صحیح تھا اور میں آج بھی صحیح ہوں اور کہتا یہ ہوں کہ آپ سب مل کے استعفے دے دیں۔ تو جب اتنے ذہین ان کے مشیر ہوں یا ان کو مشورہ دینے والے ان کے وزیر ہوں تو پھر ان کا دشمن آسمان کیوں کرو؟ یہ دشمن ان کا آسمان کیوں کرو ایک اردو شاعری میں یہ محاورہ لیا جاتا ہے کہ جن کے دوست ان کے اتنے زیادہ دشمن ہوں تو پھر آسمانی آفتیں ان پر نازل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ دوست ہی آسمانی آفتوں کی شکل میں ان کے لیے تمام بندوبست کر دوڑتے ہیں۔ اب یہ شیخ رشید صاحب عمران خان کو پہلے ایک بھنور میں ڈال چکے ہیں، اب ان کو ایک دوسرے بھنور میں یا ایک دوسری مشکل میں ڈالنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں اور بلکہ ان کو للکار رہے ہیں کہ تھوڑی سی شرم کرو، تھوڑی سی غیرت کرو اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ پھر ان کے ایک اور بہت زبردست وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، جنہوں نے عمران خان صاحب کی تمام طرح کی بدنامی کا بندوبست کیا اور پھر اس کو قاسم سوری کے ڈبے میں پیک کیا اور پیک کر کے انہوں نے سیدھا اس کو مینار پاکستان کے اوپر وہ جو چاند ستارہ ٹائپ کچھ نکلا ہوا اس کے اوپر رکھ دیا کہ یہاں سے ذرا عمران خان کی عزت جو ہے وہ پورے لاہور میں اور پورے پاکستان میں بکھرے تو کوئی پرچی جو ہے وہ کہیں چھپ نہ پائے بلکہ سب برابر چاروں طرف بکھر جائے۔ اب فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ ایک جرنل کے نیچے ایک کمیشن ہوگا جو اس چیز کی تحقیق کرے گا کہ یہ جو باہر کا مراسلہ آیا یہ کتنا صحیح ہے اور اس میں کون ایسا ہے جو کہ ملک سے وفادار نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان کے لیے ایک اور بدنامی کا بندوبست کرنے کا پورا فارمولہ تیار کیا۔ عمران خان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ جو ان کا شعلہ بیان وزیر ان کے لیے قومی اسمبلی کے فلور پر آرٹیکل 5 کو انووک کر کے اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے سیدھا تماچا ان کے منہ پر لگوا چکا ہے، اس کو ایک مزید کام کے لیے آگے ہلش بھی دے رہے ہیں۔ عمران خان اپنی تباہی کے یا اپنی بدنامی کے خود ذمہ دار ہیں اور ان کے ساتھ ان کے وہ وزیر اور مشیر ہیں جو ان کو کبھی ٹکنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اب چھوٹی سی مثال ہم قومی اسمبلی سے لیتے ہیں جو پچھلے اتوار کو ہوئی۔ اگر جیسا کہ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا تو اگر یہ شیخ رشید اور فواد چودھری کے مشورے پر عمل نہ کرتے اور قومی اسمبلی کو تحلیل نہ کرتے تو کم از کم ان کے لیے ایک فیس سیونگ تو اویلیبل تھی کہ آج وہ اپنے کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھتے اور کہتے کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا لیکن میں تو اپنی حکومت چلا رہا تھا اور میں تو اقدام اٹھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میمو آیا ہے یا یہ جو لیٹر آیا ہے یا یہ جو مراسلہ آیا ہے اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہو جائے، لیکن وہ کورٹ نے مجھے اس کا موقع نہیں دیا تو ان کو کچھ نہ کچھ اخلاق کی فتح ہوتی۔ لیکن اب وہ کیبنٹ کے سامنے بیٹھ کے جو بھی آؤل فاؤل جو ہے وہ بول رہے ہیں یا جو بھی اپنے منصوبہ بندی کے لیے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر ڈٹھائی کا یہ عالم ہے کہ وہ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ شام کو قوم سے خطاب بھی کریں گے، تو اس سے بڑی کسی انسان کے کہہ لیں کہ اس کا جو فری فال ہے اور جو اس کے لیے شرمندگی ہے وہ اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ آپ بنیادی طور پر ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہ گئے تھے اور وہ بھی غیر قانونی تھے۔ اب آپ سپریم کورٹ کی دانست میں قومی اسمبلی بحال ہوئی ہے تو آپ کا اقتدار بھی بحال ہو گئے،
تو بجائے اس کے کہ آپ تھوڑے اس پر شرمندہ ہوں، آپ ٹیٹھوں کی طرح قوم سے خطاب بھی کریں گے اور اپنی کیبنٹ کا اجلاس بھی کر رہے ہیں، تو یہ عمران خان کے لیے کوئی نیک نامی کا باعث نہیں ہے، بلکہ ان کی بدنامی اس سے اور بڑھ گئی کہ وہ ایک چھوٹے سے یوٹیوبر بزدار نام کا ایک آدمی ہے، اس کے چینل پر وہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ یعنی اب اتنا کال پڑ گیا، قیت الرجال ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو اب کوئی یعنی ایسا میڈیا سے کوئی ایسا چینل نہیں ہے جو ان کا انٹرویو کرنا چاہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کل جو ہے وہ اپنے لیے سب سے بڑی ہیومیلیشن قومی اسمبلی کے فلور پر دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر وہ قومی اسمبلی کے فلور پر ہیومیلیشن سے بچ گئے تو وہ صرف ایک ہی راستہ اویلیبل ہے، جو کہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اس وقت یعنی ایک مثال سیٹ کی تھی جب سپریم کورٹ نے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایک آرڈر پاس کیا تھا، تو فہمیدہ مرزا نے وہ آرڈر ماننے سے انکار کر دیا کہ آئین کی تحت اس کی اجازت نہیں ہے، تو سپریم کورٹ نے پھر ایک اور فیصلہ دیا جس سے یوسف رضا گیلانی کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم ہوئی ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہوئی۔ تو اگر کل اسد کیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی سپریم کورٹ نے جو بھی رولنگ دی ہے وہ اپنی جگہ پہ سب درست ہے، لیکن کیونکہ پہلے سے ایک لیٹر ہے یا ایک مراسلہ ہے جس پر تحقیق ہونا باقی ہے، تو میں سپریم کورٹ کی اس رولنگ پر عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے چاہے تو سپریم کورٹ مجھے دوبارہ سے بلا لے، تو کیس ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، پھر وہاں سے جو بھی فیصلہ ہو۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک واحد رستہ ہے کہ صرف وہ کل اس شرمندگی سے بچ سکتے ہیں، لیکن مسلسل یا مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے بچ نہیں سکتے، کیونکہ ان کو اس ہیومیلیشن کو بہر صورت فیس کرنا پڑے گا۔ تو انسان کی بہادری اسی میں ہوتی ہے کہ جو اس نے غلط کام کیا ہے وہ اس کی جو سزا تجویز ہو رہی ہے وہ اس سزا کو قبول کر لیں اور پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو درست کریں۔ ساتھ میں ایک ضمنی بات جو کہ عمران خان کے بارے میں بہت زور شور سے علمی حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ ایکسیپٹ کر لیں، یعنی یہ مان جائیں کہ میں نیا پاکستان تو نہیں بنا سکا اور میں اس پر معذرت خواہ ہوں، اب پاکستان تو نہیں بدلا، اب میں خود بدل رہا ہوں اور میں ایک نیا عمران خان آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ یعنی وہ اپوزیشن کی کرسی پر آ کے بیٹھیں اور پھر 1.5 سال تک جو بھی حکومت طریقے عدم اعتماد کی روشنی میں بنے اس کے ساتھ کام کریں اور پازیٹیو سیاست کریں، تو شاید ان کے لیے کوئی آگے چل کے اگلے انتخابات میں کوئی بہتر صورتحال ہوگی۔ اگر وہ اس پریزنٹ کرائسس کی سچویشن میں جلد انتخابات کے لیے کسی صورت بھی انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان کا کوئی اس میں بینیفٹ نہیں ہوگا، بلکہ چیزیں ان کے بہت اگینسٹ ہوں گی، کیونکہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے اور معلومات اور انفارمیشن اور نیوز ہر انسان تک پہنچی ہوئی ہیں کہ عمران خان نے پہلے تو ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا کہ طریقے عدم اعتماد کی ووٹنگ نہ ہونے دی، پھر آرٹیکل 5 کو انووک کر کے سب لوگوں کو یعنی پورے تقریباً 200 لوگوں کو ہی وطن سے محبت نہ کرنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی بھی توڑ دی اور اپنی KPK کی اسمبلی بچا کے رکھی، اور پنجاب میں ساز باز کر کے اپنے حمایت یافتہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آئے کہ کرائسس کی سچویشن میں کسی بھی لیڈر کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود لیڈر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الزامات جب ان پر لگ چکے ہیں اور مسلسل لگ رہے ہیں اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہیں، تو اس سے ان کی قدر تو منزلت جو ہے وہ کافی زیادہ بلکہ نوز ڈائیو ہو چکی ہے۔ کم تو خیر میرے خیال میں اتنا اچھا لفظ نہیں ہے، ان کی مقبولیت جو ہے وہ نوز ڈائیو ہے۔ بقایا ان کی پارٹی کے کچھ ورکرز ہیں وہ ان کو بلا کے روزانہ یہ کہتے رہیں کہ میری مقبولیت بہت اوپر جا رہی ہے، تو یہ ان کی خوش فہمی، جیسے غالب نے کہا ہے کہ دل کو بہلانے کا غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ابھی بڑھنا شروع ہوئی ہیں، لیکن وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلا لیں اور اپنے ساتھ اپنے وزیروں اور مشیروں کو بھی اگر فوری طور پر بدلا لیں، یعنی ان سے کنارہ کش ہو جائیں اور کوئی بہتر پڑھے لکھے لوگ اپنے ساتھ لائیں،
تو شاید ان کو کہیں کوئی پذیرائی مل جائے. لیکن جب تک شیخ رشید اور فواد چودھری جیسے لوگ اور شفقت محمود جیسے لوگ اور کون سے ان کے شاہ محمود قریشی جیسے لوگ اگر ان کے ساتھ ہوں گے تو عمران خان کو یقینی طور پر اس طرح کی شکست اور اس طرح کی شرمندگی بار بار ہی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ وہ خود بھی اتنی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا مشیر بھی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں بغیر ریہرسل کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر وہ مسلسل جاری رہتی ہیں. میں خالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتے ہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے